اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ ال عمران اب 18 نمبر آیت سے 25 نمبر آیت تک دوسرا باب ہے۔ اس میں مسئلہ توحید ہے اور اس پر دلائل اور نتیجہ ایک آیت میں ہے، پھر ایک سوال کا جواب ہے، پھر طریقہ ہے دعوت کا اور تکالیف جو دعوت میں مل رہے ہیں تو اور جو دے رہے ہیں تو ان کے لیے تخفیف اخروی ہے ان لوگوں کے لیے، پھر اہل کتاب کی مخالفت کا ذکر ہے، ان کے لیے بھی تخفیف اخروی ہے۔ اس آیت میں جو 18 نمبر آیت ہے اس میں دلیل وہی ہے دعوت توحید پر، اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، وہ دلیل نقلی ہے۔ جو شہادت ہے ملائکہ کا اور جو پہلے گزرے موحدین ہیں ان کی طرف سے، اور دلیل عقلی ہے لفظ بالقسط کے ساتھ، یہ عقل کی نزدیک انصاف کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد نتیجہ ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے اور کتب کا نزول ہے اور دلائل کا قائم کرنا اس بات توحید پر، اور یہ آیت دلیل ہے موحدین علماء کی شرافت اور فضیلت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت اپنی شہادت کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ نے اور فرشتوں نے اور علم والوں نے گواہی دی ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہی انصاف کا حاکم ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، زبردست حکمت والا ہے۔ 19 نمبر آیت، یہ ایک سوال کا جواب ہے۔ بعض کتب میں غیر اللہ کو پکارنا جائز قرار دیا گیا ہے تو کیا وہ غلط ہے؟ تو جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کا دین توحید ہے، تو جو بھی کتب اور عبادات اس کے مخالف ہے، اس سے تضاد رکھتے ہیں، تو وہ بعض علماء نے جان بوجھ کر ضد اور عناد کی وجہ سے بنائے ہیں تو وہ باطل ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں فرمان برداری ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اور جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے صحیح علم توحید ہونے کے بعد آپس کی ضد کے باعث اختلاف کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو شخص اللہ کے حکموں کا انکار کرے تو اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس سے مراد آیات اور دلیل توحید کے ہے، اور جو کوئی اس کو چھوڑے یعنی باغی لوگ ان کے اقوال کی وجہ سے تو وہ کافر ہے۔ 20 نمبر آیت، اس آیت میں دعوت کا طریقہ ہے، یعنی عام لوگوں اور علماء دونوں کو پہلے توحید کی دعوت دی جائے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِينَ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر بھی اگر تجھ سے جھگڑے تو ان سے کہہ دے کہ میں نے اپنا منہ اللہ کے حکم کے تابع کیا ہے اور ان لوگوں نے بھی جو میرے ساتھ ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور ان لوگوں سے کہہ دے جنہیں کتاب دی گئی ہے اور ان پڑھوں سے کیا تم بھی تابع ہوتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ تابع ہو گئے تو انہوں نے بھی سیدھی راہ پالی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر وہ منہ پھیرے تو تیرے ذمے فقط پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، یعنی یہ لوگ حجت کے طور پر باغی لوگوں کے دلائل پیش کرتے ہیں اس بات شرک کے لیے اور کفر کے لیے۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تو اس میں ذکر عقیدے اور مسلک کا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں کسی غیر کا قول نہیں ماننے والا۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، یعنی صحیح اسلام کے ماننے کے بعد ہم کسی اور کا مقابلہ نہیں کرتے، یہ صحیح دین ہے۔
21 نمبر آیت، اس میں حال باغی اہل کتاب لوگوں کا ہے اور انہیں تخویف دینا ہے۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں اور پیغامبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دے۔ بیایات اللہ ہے، توحید کی آیات اپنے کتب میں بھی نہیں مانتے۔ جب بھی کبھی انبیاء اور دوسرے علماء حق نے ان کی دعوت توحید دی تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ 22 نمبر آیت، اس میں جواب ان کے وہم کا ہے کہ ان علماء نے تو نیک اعمال بھی کی ہے تو پھر ان کو کیوں عذاب ملے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ برباد ہو چکے ہیں سبب کفر بالآیات سے۔ ان کی دنیاوی بربادی یہ ہے کہ وہ اعمال ان کے صفات میں ذکر نہیں ہو سکتے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرۃ وما لهم من ناصرین۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی دنیا اور آخرت میں محنت ضائع ہو گئی اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ 23 نمبر آیت، اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں بڑے علماء کا حال ذکر ہوا کہ انہوں نے بغی لوگوں کی وجہ سے دین کو بدل دیا اور شرک کے اس بات کے لیے کتب لکھے ہیں۔ تو اب اس آیت میں ذکر چھوٹے علماء کا ہے جو کہ بڑے علماء کے پیروی اور تقلید کرنے والے ہیں اور اللہ کی کتاب سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا ملا، وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان میں فیصلہ کرے، پھر ایک فرقہ ان میں سے پھر جاتا ہے ایسے حال میں کہ وہ منہ پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ معرضون، اس میں اشارہ ہے کہ حق منہ سے پھیرنا ان کی عادت بن چکی ہے۔ النصیب من الکتاب یعنی کتاب کی عبارت کو تو سمجھتے ہیں مگر اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ 24 نمبر آیت، اس میں ان کے منہ پھیرنے کے دو اسباب ذکر ہے۔ ایک ہے ان کا دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہے، ہو سکتا ہے کسی چھوٹے موٹے گناہ کے سبب اگر جہنم میں چلی بھی جائیں گے تھوڑی مدت کے لیے تو نکل جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ بڑے علماء کے جھوٹے حکایات اور قصے واقعات ان کے دلائل ہے۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں لگے گی مگر چند دن گنتے کی۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور ان کے اپنے بنائے ہوئے باتوں نے انہیں دین میں دھوکہ دیا ہوا ہے۔ یفترون ضمیر راجع ہے بڑے علماء کی طرف۔ ایام معدودات سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں مفرد ذکر تھا تو اس کا سبب یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ 25 نمبر آیت میں تخویف اخروی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم انہیں ایک دن جمع کر دیں گے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر کسی کو اپنی کمائی کا اجر پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَكَيْفَ، اس میں قیامت کی ہیبت شان کی طرف اشارہ ہے۔ لیومن لام بمانے فی کے ہے تو یہ باب در اختتام کو پہنچتا ہے۔ آیا اللہ سے دعا مانگے، یا کریم اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے تمام مسائل حل فرما، ہمارے آل پر رحم فرما، ہمیں بخش دیجئے، ہمارے والدین کو بخش دیجئے، جتنے مسلمان ہیں ان کی بخشش فرما، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما، مسافرین کی حفاظت فرما، دینی اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔